2 روز قبل شمشاباد علاقے میں شہید کی گئی مسجد خواجہ محمود کی دوبارہ تعمیر کے لیے آج بعد نماز جمعہ سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین، مجلس بچاؤ تحریک، کانگریس، تحریک مسلم شبان و دیگر تنظیموں کی کامیاب نمائندگی اور ان کے ہمراہ عوام کے پرزور احتجاج کو دیکھتے ہوئے حکومت تلنگانہ نے اسی مقام پر مسجد خواجہ محمود کو دوبارہ تعمیر کروانے کا اعلان کیا ہے اور مسجد کی تعمیر کے لیے آج سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ احتجاج میں شامل شمشاباد کے مسلمانان اور دیگر احتجاجیوں میں اس اقدام کے بعد خوشی کی لہر دیکھی گئی۔ عوام سمیت ایم ایل اے کوثر محی الدین، راجندر نگر انچارج مرزا رحمت بیگ و دیگر نے وہاں آج نماز جمعہ ادا کی گئی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ احتجاج میں شدت کو دیکھتے ہوئے نئی مسجد کی تعمیر کے لیے آنن فانن میں مسجد کا نقشہ بھی تیار کیا جا چکا ہے۔ شمشاباد کی عوام، مجلس بچاؤ تحریک، مجلس اتحاد المسلمین، کانگریس، تحریک مسلم شبان و دیگر نے حکومت تلنگانہ سے اظہار تشکر کیا ہے۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے پیٹلا برج کے سرکاری اسپتال میں ملک بینک کا آغاز کیا ہے۔ قبل ازیں وزیر صحت نے مدرس ملک ویک پروگرام میں بھی حصہ لیا۔ انہوں نے ملک بینک کے آغاز اور مقاصد سے متعلق تفصیلات بتائی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس پروگرام کو منعقد کرنے کا مقصد مدرس ملک سے متعلق ماؤں میں شعور بیدار کرنا ہے۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے سرکاری اسپتالوں میں حکومت کی جانب سے فراہم کی جا رہی تمام تر سہولیات کی تفصیلات بتائی ہیں اور عوام کو خانگی اسپتالوں کے بجائے سرکاری اسپتالوں سے استفادہ حاصل کرنے پر زور دیا ہے۔ گورنر تلنگانہ تمل سائی سندرا راجن نے تلنگانہ کی عوام کو ورالکشمی ورتھم کی مبارکباد پیش کی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ریاست تلنگانہ میں ورتھا شادی شدہ خواتین انجام دیتی ہیں اور افراد خاندان کی صحت و تندرستی سمیت کامیابی کے لیے گاڈس لکشمی کی پوجا کرتی ہیں۔ گورنر نے راج بھون میں ورالکشمی ورتھم کے موقع پر گاڈس لکشمی کی پوجا کی۔ انہوں نے ایک پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ میں ورالکشمی ورتھم کے موقع پر سبھی خواتین کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اور میں نے افراد خاندان سمیت ریاست کی عوام کی صحت، کامیابی اور ترقی کے لیے دعا کی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں قدم جمانے کے لیے انتھک جدوجہد کرنے والی بھارتیہ جنتا پارٹی کو آج ایک بڑا دھکا لگا ہے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی کی زیر قیادت بی جے پی گوشہ محل کے سینئر لیڈران نے ٹی آر ایس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ٹی آر ایس میں کچھ کانگریس لیڈران بھی شامل ہوئے ہیں۔ بی جے پی اور کانگریس لیڈران پر مشتمل ایک وفد نے آج وزیر داخلہ محمد محمود علی کی قیامگاہ پر پہنچ کر ان سے ملاقات کی اور پارٹی میں شامل ہو گئے۔ وزیر داخلہ نے پارٹی کا کھنڈوا پہنا کر ان قائدین کا پارٹی میں استقبال کیا۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی نے مرکزی اور حکومت تلنگانہ کی مختلف پالیسیوں کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی نے آج احتجاجی مارچ کیا اور ٹی پی سی سی نے ملک میں اشیاء ضروریہ، ایندھن گیس کی قیمتوں میں اضافہ، جی ایس ٹی میں اضافہ، بے روزگاری اور ریاست میں سیلاب و دیگر مسائل پر شدید احتجاج درج کروایا ہے اور مرکز سمیت ریاست کی حکومتوں کی پالیسیوں کی سخت مذمت کی ہے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ ملک کے مسائل بالخصوص مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف کانگریس پارٹی کی جانب سے ملک گیر احتجاج زور و شور سے جاری ہے۔ ضلع رنگا ریڈی کے شمشاباد منڈل کے حمید اللہ نگر گاؤں میں واقع قدیم عاشور خانہ شہزاد قاسم مجاوروں کی لاپرواہی کے سبب خستہ حالی کا شکار ہے۔ بتایا گیا ہے کہ عاشور خانے کی یہ عمارت سن 1979 میں تعمیر ہوئی ہے۔ حکام کی لاپرواہی کے سبب اور عاشور خانے کی خستہ حالی کے پیش نظر جاریہ سال عاشور خانہ قاسم میں علم استادہ نہیں کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ علم مبارک کو کسی دوسرے مقام پر استاد کیا گیا ہے اور زائرین سے وہاں پہنچ کر زیارت کرنے کی خواہش کی گئی ہے۔ کانگریس سینئر قائد و سابق تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی صدر پونارا لکشمیا نے پیٹرول، ڈیزل، پکوان گیس اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافے پر این ڈی اے زیر قیادت بی جے پی حکومت پر شدید نکتہ چینی کی ہے اور کہا ہے کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہوئے حکومت غریب عوام کو لوٹ رہی ہے اور سرمایہ کاروں کو خوش کر رہی ہے۔ پونارا لکشمیا کا کہنا ہے کہ حکومت نمک، دالوں پر جی ایس ٹی بڑھا رہی ہے اور کروڑوں روپے قرض لے کر ملک سے فرار ہونے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عوام سمجھتی تھی کہ مودی جی ڈی پی بڑھانا چاہتے ہیں۔ حقیقت میں حکومت نے ڈیزل، پیٹرول اور گیس پر جی ڈی پی بڑھائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم کہتے تھے کہ وہ کالا دھن لائیں گے، لیکن کالے چور ہی ملک سے دھن لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں۔
ریاست تلنگانہ میں کورونا کیسز کی تعداد میں پھر ایک بار اضافہ ہوا ہے اور کووڈ کیسز کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ محکمہ صحت کے حکام نے بتایا کہ 24 گھنٹوں کے دوران 1061 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور پچھلے 3 دنوں میں یہ دوسری بار ہے جب ریاست میں کورونا کیسز کی تعداد 1000 سے زائد درج ہوئی ہے۔ تیسری لہر کے بعد پہلی مرتبہ ریاست میں 2 اگست کو کووڈ کیسز کی روزانہ کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی تھی۔ تیسری لہر نومبر 2021 سے جنوری 2022 کے درمیان جاری رہی۔ محکمہ صحت کے جاری کردہ کووڈ بلیٹن کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 43,318 کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ اسی دوران کل 836 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ بحالی کی شرح اب 98.7% ہے۔ ایکٹیو کیسز کی کل تعداد 6,357 ہو گئی ہے۔ ضلع وقار آباد میں کانگریس پارٹی کی جانب سے راستہ روکو احتجاج منظم کیا گیا۔ پکوان گیس، پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں پر مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج درج کروایا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع وقار آباد کے پرگی میں تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی صدر ریونت ریڈی کی ہدایت پر حیدرآباد بیجاپور شاہراہ پر راستہ روکو احتجاج کرتے ہوئے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف مرکزی حکومت پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا اور پکوان گیس، پیٹرول، ڈیزل سمیت اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی لانے کا مطالبہ کیا گیا۔ احتجاجی کانگریس قائدین نے بارش سے متاثرہ کسانوں کو امداد دینے کی بھی مانگ کی۔ کانگریس کے سابق رکن اسمبلی رام موہن ریڈی نے بتایا کہ ملک کو آزادی دلانے والی کانگریس پارٹی نے ریاست تلنگانہ کی تشکیل میں بھی اہم رول ادا کیا ہے۔ سابق ایم ایل اے نے بتایا کہ 9 اگست کو ایک پد یاترا تاندور سے کوڑنگل پرگی وقار آباد تک نکالی جائے گی۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رام موہن ریڈی نے احتجاج سے متعلق تفصیل بتائی۔ سکندرآباد علاقے میں ایک انجینئرنگ گریجویٹ نے پھانسی لے لی۔ تفصیلات کے مطابق جمعرات کو رات دیر گئے 22 سالہ نوجوان سکندرآباد کے ریجیمنٹل بازار میں واقع ایک لاج میں لٹکا ہوا پایا گیا۔ پولیس کو شبہ ہے کہ وہ مناسب ملازمت نہ ملنے اور مقروض ہونے کی وجہ سے پریشان تھا، جس کے سبب اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ بتایا گیا ہے کہ ایم لکشمی سائی ورنگل ضلع کا ساکن ہے اور 31 جولائی کو انٹرویو کے لیے شہر حیدرآباد آیا تھا۔ لاج کے عملے کو اس وقت شک ہوا جب وہ گزشتہ 2 دن سے کمرے سے باہر نہیں آیا تھا۔ لاج کے عملے نے زبردستی دروازہ کھولا تب اس کی نعش بوسیدہ حالت میں برآمد ہوئی ہے۔ شبہ ہے کہ اس نے پیر کی رات یہ انتہائی اقدام کیا ہے۔ پولیس نے پوسٹ مارٹم کے لیے نعش کو گاندھی اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ گوپال پورم پولیس کو ایک سوسائیڈ نوٹ برآمد ہوا ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ وہ معاشی پریشانیوں سے تنگ آ کر اپنی جان دے رہا ہے۔ شہر حیدرآباد میں واقع ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اوپن یونیورسٹی سے 282 قیدی فارغ التحصیل ہوں گے اور ان میں سے 3 قیدی سونے کے تمغے بھی حاصل کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق کل 282 قیدی ہیں، جن میں 261 مرد اور 31 خواتین شامل ہیں، جنہوں نے کامیابی کے ساتھ اپنے کورسز مکمل کیے ہیں اور ہفتے کو منعقد ڈاکٹر بی آر امبیڈکر یونیورسٹی کے 24ویں کانوکیشن تقریب کے دوران یہ گریجویٹ ہو کر اپنی ڈگریاں حاصل کریں گے۔ یہ قیدی سینٹرل جیل چرلاپلی، سینٹرل جیل ورنگل اور سینٹرل جیل چنچل گوڑا، راجمندری سینٹرل جیل اور آندھرا پردیش کی سینٹرل جیل کڑپا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سال یو جی میں کل 492 اور پی جی کورسز میں 130 قیدیوں نے 4 مراکز میں داخلہ لیا ہے۔ گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سندرا راجن، جو یونیورسٹی کی وائس چانسلر بھی ہیں، اس تقریب میں شرکت کریں گی اور ایم فل پی ایچ ڈی کی ڈگریاں، گولڈ میڈل و دیگر انعامات سے بھی نوازیں گی۔ پارلیمان راہل گاندھی سمیت ششی تھرور و دیگر ایم پیز کو اس وقت پولیس نے حراست میں لے لیا جب وہ پارلیمنٹ سے احتجاجی مارچ نکال کر راشٹرپتی بھون کی جانب جا رہے تھے۔ پارٹی سربراہ سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس کے ارکان پارلیمان نے جمعہ کو احاطہ پارلیمنٹ میں احتجاج کیا۔ اپوزیشن پارٹی کے احتجاج کرنے والے ایم پیز نے حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور مطالبہ کیا کہ ضروری اشیاء پر جی ایس ٹی میں اضافے کو واپس لیا جائے۔ سونیا گاندھی نے نعرے لگاتے ہوئے ایم پیز کی قیادت کی۔ بعد ازاں کانگریس ایم پیز صدر دروپدی مرمو کو میمورنڈم دینے کے لیے راشٹرپتی بھون کی جانب جانے لگے، تاہم وہاں پہلے سے ہی تعینات پولیس کی بھاری جمعیت نے احتجاجی ایم پیز کو حراست میں لے لیا۔ ہندوستان میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کیسز کی تعداد 20,551 درج کی گئی ہے اور 70 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہندوستان میں اب کورونا کیسز کی تعداد 4,41,07,588 ہو گئی ہے اور
ایکٹیو کیسز کی تعداد 1,35,364 ہے۔ اموات کی تعداد گھٹ کر 5,26,600 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ فعال کیسز کا کل انفیکشن 0.31% ہے، جبکہ قومی سطح پر کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح 98.5% ریکارڈ کی گئی ہے۔